السلام علیکم۔ روشنال جو ماضی کو سوچ رہا تھا، چاچو جان کی بے بسی آخری لمحات کو سوچتا، اس کا دل پہ زبردستی کھینچ پڑی تھی۔ اس نے خود کو سرزنش کی تھی کہ کیوں اس نے گہرائی سے نہیں سوچا تھا، کیونکہ وہ اس معصوم لڑکی کو اس بے رحم دنیا کے پاس چھوڑ کر خود اس سے آزاد ہو جاتا۔ وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ گاڑی کی چابی لے کر باہر نکلا تھا اور اس کے کالج کی طرف گاڑی موڑ دی۔ وہ جلدی سے کار سے باہر نکلا تھا اور بھاگتا ہوا کالج کے پاس آیا تھا۔ اس نے کالج چیک کروایا تھا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ اسے ہر جگہ تلاش کرتے کرتے تھک چکا تھا۔ تھانے بھی وہ گیا تھا لیکن وہ اسے نہیں ملی۔ وہ ہوتی تو ملتی نا۔ اسے پچھتاوے کے ناک ڈس رہے تھے۔ وہ پچھلے 15 دن سے اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا لیکن وہ کہیں ہوتی تو ملتی نا۔ وہ ہلکے سے اندھیرے سے ڈرنے والی لڑکی اس رات طوفانی بارش میں اس کی ستموں سے تھک کر نکلی تھی۔ اپنے ستم سوچ کر اس کا چٹانی سخت رکھنے والا دل ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ہوا تھا۔ وہ کمال کا ضبط کر رکھنے والا شخص آج ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ وہ کتنے تمتراک سے اس نے کہا تھا، پچھتانا اس کی سر فہرست میں نہیں۔ اس کے الفاظ میں اتنی رونق تھی کہ اس رات اس کے رونے نے اسے سکون دیا تھا، لیکن اللہ نے اس کے غرور کو محض ایک پل میں پاش پاش کر دیا تھا۔ خدا نے اس کے لہجے کی رونق کسی تماچے کی طرح اس کو منہ پہ ماری تھی۔ ایک رات میں اس کا غرور خاک ہوا تھا۔ وہ اس رات کے بعد اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ وقت کے پاسے نے اسے ایک ہی دن میں توڑ کے رکھ دیا تھا، لیکن یہ پچھتاوے اسے کسی پن پھیلاتے سانپ کی طرح ڈس رہے تھے۔ آج وقت نے سارے داؤ الٹ کر رکھ دیے تھے۔ فلیٹ کا دروازہ کھول کر وہ شکستہ قدم لیے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ہر وقت نفیس سا رہنے والا شخص آج بکھرے حلیے میں آیا تھا۔ 10 دن سے سگریٹ پر جی رہا تھا۔ کھلا ہوا گریبان، بکھرے بال، لال آنکھیں، ہارتی ہوئی چال۔ کھانے پینے اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اگر وہ آج اسے اس حلیے میں دیکھ لیتی، دنیا جہاں خوشیاں اس ستمگر کے قدموں میں بچھا دیتی۔ وہ ایسے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا جیسے آخری بازی ہار کر آیا ہو۔ خلاف معمول گھر خالی تھا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پہ کوٹ اور لیپ ٹاپ بیگ رکھتا ادھر ہی بیٹھا تھا۔ بھٹک بھٹک کے اس کا دھیان کچن کی طرف جاتا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی پانی دینے آئے گی۔ آج اس کا آنچل نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر سے سگریٹ نکال کر پھونکنے لگا تھا لیکن اسے چین نہیں مل رہا تھا۔ نسیم بار آلودہ ہے کیا؟ اس مقام میں اٹھتی ہے کیا؟ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا؟ یہی ایک شخص جہاں میں تھا کیا؟ وہ خود کو دلیلیں دے کر خاموش کرواتا تھا کہ اسے اس سے محبت نہیں ہے، لیکن جب وقت کا تھپڑ پڑا، ہر دلیل، ہر جواز بے معنی ہو کر رہ گئے۔ وہ اسے ان یادوں سے پیچھا چھڑاتے کچن میں گھسا۔ ٹینشن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب وہ کافی بنانے کے لیے کچن میں آیا تھا کیونکہ چائے بنانے والی جو روٹھ کر چلی گئی تھی۔ چائے کے لیے سامان مشکل سے نکال کر کیبنٹ پہ رکھا اور بنانے لگا تھا۔ کچن صاف ستھرا تھا۔ وہ اس سے ڈر کر کچن صاف رکھتی تھی، کہیں وہ اس کی تذلیل نہ کرے۔ وہ چائے بناتا اسے سوچوں میں ایسا کھویا کہ یہ بھی پتہ نہ چلا کہ چائے ابل کے باہر آ رہی تھی۔ گیس آف کی اور ارد گرد نظر ڈالی تو کوئی شے سامنے نظر نہ آئی تھی جس سے وہ پتیلی کو اٹھاتا۔ اس نے ہاتھ سے ہی کرنا چاہا لیکن گرم پتیلی سے ہاتھ ٹچ ہوا تو اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لی۔ ایک سیکنڈ میں اس کے ہاتھ اور انگلیوں کو ایسی جلن پہنچی کہ وہ انگلی پہ ہاتھ رکھ کر پانی تک آیا اور سنک کے نیچے ہاتھ رکھا تھا۔ انگلی کی تکلیف نے شدت پکڑی تو ایک دم آنکھوں کے سامنے معصوم سا چہرہ آیا تھا، بکھرے بال، روتی آنکھیں۔ وہ چہرہ سامنے گھومنے لگا۔ وہ رات ایک عذاب کی طرح اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ رات اس کے اوپر کسی نوکدار تلوار کی طرح لٹک رہی تھی۔ جس رات اس کی گردن اور کندھوں کو سگریٹ سے جلایا تھا، آج اس کے درد کو محسوس کیا۔ کیا وہ ساری رات تڑپتی رہی ہوگی؟ کیا وہ ساری تکلیف میں رہی ہوگی؟ کیا اسے بھی ایسی جلن ہوگی؟ وہ کتنی روئی تھی، چیخی تھی، تڑپی ہوگی۔ اس نے اس درد میں کس کس کو تلاش کیا ہوگا؟ آج اس کے درد پہ گلے میں پھانس اٹکی تھی۔ تکلیف کہنے کو محض چھوٹا سا لفظ ہے۔ یہ تکلیف کو صرف لفظ ہی پہ جب یہ کسی کو ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جب کسی کو ہو تو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم سوچتے رہتے ہیں یہ کیا ہے، لیکن جب خود کو ہو
نہ تو ہم سمجھا نہیں سکتے کہ یہ کتنی ہے، اس لیے کسی کی تکلیف پہ مسکرایا نہ کرو، ورنہ وقت تم پہ کیا کہے لگائے گا۔ یہ تکلیف آج اسے خود کو ہوئی، اس کے درد کا اندازہ سمجھ آیا تھا، لیکن یہ تکلیف بھی بلا کا ضبط دیتی ہے۔ آج ایسا ہی روشنال کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی تہی دامہ بیٹھا رہا، پھر سنک میں برتن رکھ کر روم میں چلا آیا۔ روم میں کھولتے ہی دل کا سناٹا اترتا محسوس ہوا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اس کے روم میں چلا آیا۔ وہ دھیمی اور شکستہ چال اس کے روم میں داخل ہوا، اس کے بیڈ پہ بیٹھ گیا جہاں اس کے گرین کلر کا دوپٹہ پڑا تھا، پین کھلا ہوا کاپی کے اوپر پڑا تھا، ان کے اوپر گرد جمی ہوئی تھی۔ وہ کسی چیز سے پیچھے چھڑاتے اس کی یادیں ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ اس کا روتا ہوا چہرہ، اس کی معصوم سسکیاں اس کی ذہن میں آ رہی تھی۔ وہ کئی سال پہلے اس فلیٹ میں اکیلا رہتا تھا، لیکن آج یہی فلیٹ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ اس کے تصور سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اس کی آواز تحلیل ہونے لگی۔ تھک ہار کے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس کے آنسو کسی کالے سائے کی طرح اس سے چمٹے ہوئے تھے۔ یادیں ماضی عذاب ہے یا رب، یا الہی چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ آغا جان یہ لیں آپ کی چائے۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے جب منال نے انہیں چائے دی تھی۔ تہمینہ اور ثمینہ گروسری کا سامان لینے گئی تھی۔ وہ خالہ کی غیر موجودگی میں نیچے آئی تھی۔ کیا ہوا آغا جان، آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام گئی تھی۔ بس اپنے ستم یاد آ رہے ہیں، وہ اپنے آنسو زدہ آنکھیں کھولتے ہوئے بولے تھے۔ کیا ہوا آغا جان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ان کے رونے پہ بکھلا اٹھی تھی۔ کچھ نہیں، بس دل بھر آیا تھا، اپنی زیادتیاں یاد آ رہی تھیں۔ وہ اس معصوم بچی پہ کی تھی۔ جیسے جیسے وقت نزدیک آ رہا ہے پچھتاوے بڑھتے جا رہے ہیں، دل کو سکون نہیں ہے۔ اس معصوم بچی کی بے بسی یاد آتی ہے۔ میں کتنا کم ظرف تھا، اس کے سر پہ ہاتھ نہ رکھ سکا۔ زندگی کے ماہوں سال گزر گئے، اس بچی سے عداوت نہیں مٹا سکا۔ حالانکہ اس کے یہاں رہنے سے بہت بڑا معاوضہ لے لیا تھا روشنال سے، وہ بھی اس وجہ سے مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ میں آج سوچتا ہوں تو میرا ضمیر مجھے ملامتیں کرتا ہے۔ اس کی بے بسی آنکھوں کو میں نے منحوسیت کا نام دیا تھا۔ وہ مجھ سے پیار لینے کی کوشش میں لپکتی رہی، لیکن میں اسے دھتکار دیتا۔ وہ جب مجھے تمہیں اور حسنال سے پیار کرتے دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں ایک حسرت نظر آتی۔ وہ دور کھڑی جب تم لوگوں کو پیار کرتا دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں درد ہوتا۔ میں اس کی نظروں میں چھپے اس کے باپ کی صورت نہیں دیکھ پایا۔ میں اس کو گھر میں دیکھ نہیں دے سکتا تھا۔ جب میرے سامنے آتی میں اسے ڈانٹ دیتا، دھتکار دیتا، کیونکہ مجھے اس کی صورت میں اپنا بیٹا یاد آتا۔ میں خود سے ڈرتا تھا کہ کہیں اس پوتی سمجھ کے گلے نہ لگا لوں، لیکن آج یہ خواہش سر پکڑ رہی ہے کہ میں کتنا کم ظرف تھا، دادا بن کر نہ صحیح انسان بن کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیتا۔ وہ نہیں سا اٹھ بیٹھے تھے۔ دادا ایک بات کہوں، آپ مانیں کہ وہ ان کے آنسو صاف کرتے بولی۔ ہاں، وہ اس کے چہرے کو کھوجتا اس بات میں سر ہلاتے بولے۔ ہم لوگ کل چلے نا ادھر اشنال سے معافی مانگنے، ساتھ میں اس کے لیے گفٹ لے جائیں گے۔ وہ نہیں کرے گی معاف، وہ مجھ سے میری نفرت کا حساب مانگے گی، آغا جان تھکے سے لہجے میں بولے۔ آغا جان مجھے یقین ہے وہ کر دے گی معاف، وہ بہت اچھی ہے، میں نے بھی اس سے معافی مانگنی ہے۔ کہتے ہیں جب درد سہنے والا معاف نہ کرے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ آج آغا جان غرض ایسی شے ہے جو انسان کو کسی کے قدم چاٹنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ آپ کو بھی غرض تھی، ماما کو غرض تھی، مجھے غرض تھی، روشنال کو اپنی غرض تھی۔ اگر آج رشتوں میں غرض نہ ہوتی تو یہ رشتے کھوکھلے نہ ہوتے، تنہا نہ ہوتے۔ اس غرض کی وجہ سے آپ نے اپنے بہو بیٹے کو کھویا۔ آپ نے محبتوں کا قرض لیا پاپا سے کہ وہ چھوٹی امی کو طلاق دیں گے تو ہی اس گھر میں قدم رکھیں گے۔ ماما نے آپ سے تایا ہونے کا حساب مانگا کہ آپ ان سے محبت میں کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے اشنال کے ساتھ غلط کیا، اس کی معصومیت سے فائدہ اٹھایا، اس سے کام کرواتی، کام ہوتا تو اسے بلاتی، نہ ہوتا تو پوچھتی بھی نہیں کہ وہ کون ہے۔ روشنال نے اسے غلط سمجھا، اس رشتے کی، اس غرض کی چکی میں صرف اور صرف اشنال پسی ہے۔ وہ دوسروں کے سامنے اتنی اچھی بن گئی کہ اس کو خود کی ذات تحلیل ہو کر رہ گئی۔ اگر سب ایک دوسرے کو غلط سلوک پر دوسروں کو ان کے لہجوں کا احساس دلاتے
تو سب پچھتاوے میں نہ رہتے۔ اس میں اس نسل کا قصور نہیں ہوتا، ہمیں جیسی ٹریننگ دی جاتی ہے ہم ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہو، ان کے ایک الفاظ میں کھوئے ہوئے وہ بولے۔ پھر ان کو اور میڈیسن دے کر تب تک ان کے پاس سے نہیں اٹھی جب تک وہ سوئی نہیں۔ ڈور بیل سنتی خود نکل گئی تھی۔ منال نے دروازہ کھولا تو سامنے رفس حلیے میں حسنال کھڑا تھا۔ خیر تو ہے، آج لگتا ہے یہ دستک دروازے پر نہیں آپ کے دل پر لگی ہے، تبھی بھاگی چلی آئیں۔ وہ اورنج کلر کے کپڑے پہنے اوپر ہم رنگ دوپٹے میں خود کو کور کیے کھڑی تھی۔ اس کو ایسے دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا، بکواس بند کرو، امی اور خالہ گھر نہیں ہے اس لیے میں نے دروازہ کھولنے آئی تھی۔ ہائے شکر، آئیں گلے ملتے ہیں۔ وہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے اپنا ڈمپل نکالتے بولا، دفعہ ہو اندر۔ اس کے ایسا کرنے سے وہ اچھل کر پیچھے ہوئی اور غصے سے بولی تھی، جبکہ وہ اس کی بات سنتا بغیر کوئی رسپانس کیے لیپ ٹاپ بیگ اٹھائے اندر آ گیا۔ وہ پیچھے سے اس کی چوڑی پشت دیکھنے لگی اور طاقت سے سر ہلایا جو اپنے روم کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ڈور بند کر کے کچن میں آئی، اسے لگا وہ ناراض ہو کے چلا گیا، اس لیے گلاس میں پانی لائی تھی۔ وہ روم میں آئی تو اسے دیکھا وہ چیئر پہ بیٹھے لیپ ٹاپ رکھے کسی موبائل کو لیپ ٹاپ کی USB سے کنیکٹ کر کے کام کر رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی، ابھی تو وہ کام سے آیا ہے اور ابھی پھر ایسے بیٹھ گیا جیسے کوئی نوبل پرائز جیتا ہو۔ وہ پانی رکھ کر وہیں بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی جو رفس حلیے میں کمال کی جاذبیت رکھتا تھا۔ وہ اس کا بغور جائزہ لینے لگی، جس نے براؤن شرٹ جس پہ رومن ریس کی تصویر تھی، بکھرے بال، گال پہ پڑتے ڈمپل، ویسے تو نظر آ رہا تھا لیکن اس کی سنجیدگی سے وہ نمایاں نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے نظریں چرانے لگی، لگتا ہے کسی کو پیار ہو رہا ہے مجھ سے۔ وہ اس کی نظریں لیپ ٹاپ پر تھیں لیکن اس کو اپنی طرف چوری دیکھتا پا کر وہ ایک دم سے بولا تھا، الحمدللہ دماغ ہے میرے پاس، اور وہ بھی ٹھیک جواب دیتے بولی، وہ تو نیوٹن کا بھی تھا۔ پتہ ہے اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ ایسے ہی کام پہ دھیان رکھتے بولا، کیا ہوا؟ منال نے بھی ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ ہونا کیا تھا، بیچارہ قبر میں پڑا ہوا ہے اس دماغ کے ساتھ بھی۔ قسم سے وہ نیوٹن کا ہی ظرف تھا جو وہ سیبوں پہ تجربے کرتا رہا۔ میں ہوتا تو اٹھ کر کھا لیتا، یہ بھی نہ دیکھتا کہ وہ درخت سے گرا ہے یا آسمان سے۔ وہ ڈمپل کی نمائش کرتے ہوئے بولا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نیوٹن نہیں ہو، ورنہ پورے کا پورا درخت بھی تم پر گر جاتا تو تم نے ان سیبوں کے پتوں کو بھی اٹھا کے کھا لینا تھا۔ وہ تنک کر بولی، ویسے ایک بات کہوں، آپ مجھ سے پیار کریں گی تو فائدے میں رہیں گی۔ وہ اس کی وجہ چہرے کو بغور دیکھتا ہوا بولا، تمہارے ساتھ مجھے آئندہ کی زندگی میں بلینک نظر آ رہی ہے۔ فائدہ کس بات کا؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسے شخص سے شادی کروں جو دماغ رکھتا ہے، لیکن میری ہی قسمت پھوٹی تھی جو میری تم جیسے بد دماغ سے شادی ہو گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی اپنی قسمت پہ افسوس کرتی بولی، میں کہ آئنسٹائن کی طرح ذہین نہیں ہوں لیکن سلمان خان کی طرح رومانٹک تو ہوں۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا اس کی طرف آ کے بیٹھ گیا، اس کے اورنج دوپٹے میں پرنور چہرے کو اتنے غور سے دیکھ کر اس کے دل میں خواہش ابھری کہ اس کے چہرے کو اپنے لمس سے معطر کرے، پر وہ اس کی رضامندی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں تمہارے لیے کھانا لا رہی ہوں۔ اس کے پاس سے جلدی سے اٹھتی باہر چلی گئی، جبکہ حسنال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ 10 بجے اٹھا، اس کی ساری رات آنکھوں میں ہی کٹی تھی۔ نماز فجر کے بعد اسے چین آیا تھا۔ اس کے چہرے پر ساری رات جاگنے کے احساسات معلوم ہو رہے تھے۔ وہ سوچ سوچ کے تھک گیا، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ساری رات اس کے ذہن میں یہی سوچیں چلتی رہیں۔ وہ اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ اتنے آرام سے بیٹھنے والا شخص نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ اسے ڈھونڈ لے گا، لیکن اس کی چھوٹی سی غلطی کی سزا تو وہ بھول نہیں سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک دم سے سارا کا نام آیا۔ وہ جلدی سے اٹھتا، چابیاں اٹھاتا، اس کے گھر سے نکلا تھا، کیونکہ ایک وہ واحد لڑکی تھی جس کے گھر اشنال جا سکتی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا، اس کے گھر کی طرف گاڑی لے گئی۔ اس کے گھر کا راستہ معلوم تھا جس دن اس نے سارا کو ڈراپ کیا تھا۔ وہ گلیوں سے گزرتا ہوا وہاں آیا جہاں اس دن سارا گزری تھی، جہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے 2 پورشن بنے ہوئے تھے۔ اس نے اندازے سے بیل بجائی تھی، جی کون؟ نرم باریک سی اشنال کی آواز اس کے دل کے زخموں پر مرہم کا کام کر گئی تھی۔ اس کی آواز سن کر اس کے چہرے پر اتنے دنوں بعد مسکراہٹ آئی تھی۔ ایک دم سے بوجھ ہٹا تھا۔
وہ نہیں بولا، اسے پتا تھا اگر وہ بول پڑا تو اس کی نازک سی بیوی نے وفات پا جانا ہے۔ اس نے پھر گیٹ پہ ہاتھ رکھ کر بجایا۔ اب کی بار اس نے بیل نہیں بجائی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کون ہے؟ وہ ایک دم سے جھنجھلا کر دروازہ کھول گئی۔ سامنے سفید دوپٹے میں لپٹا اس کا گلابی چہرہ کسی گلاب کے پھول کی طرح لگ رہا تھا۔ اس روپ میں اور زیادہ پاکیزگی آ گئی تھی۔ آج اس نے نور کا پیکر دیکھا تھا۔ وہ فریز ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ عورت کے ویسے بہت سے مقامات ہوتے ہیں، لیکن ان 10 مقامات پہ وہ اوج کاملیت حاصل کرتی ہے۔ عورت کی حیا، اس کے خلوص، اس کی وفا، نگاہیں اس کی ادا، اس کے بھول پن میں، حسن اس کی سادگی میں، عظمت اس کے کردار میں، غصہ اس کی زبان میں، قابلیت اس کی سیرت میں، چاہت اس کے انداز میں، صبر اس کی خاموشی میں، غرور اس کے پردے میں، اور سب سے اہم بات اپنی خوبصورتی سے لاپرواہ۔ یہ سب عورت کی خصوصیات ہیں۔ یہ سب خصوصیات عورت کو ممتاز بناتی ہیں۔ شاید ان سب کا مقام عورتوں کو بلند مقام دیا گیا ہے۔ وہ ساری خوبیاں سامنے کھڑی اس کی شریک حیات میں تھیں۔ آج 15 دنوں بعد وہ اس کی اداس چہرے پہ مسکان آئی تھی۔ آپ اس کو ایک دم سے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا چہرے کا رنگ منٹ میں اڑا تھا۔ وہ زرد پڑی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص یہاں تک پہنچ جائے گا۔ آپ کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ وہ اس کے سامنے دیکھ کر گڑبڑائی۔ وہ ایک دم سے اس کے سامنا نہیں کر پائی تھی۔ میں تمہیں پاتال سے بھی نکال لیتا، یہ تو اپنا شہر ہے۔ وہی دل جلانے والی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی تھی۔ اس کو دیکھ کر پل بھر میں اعتماد واپس آیا تھا۔ گھر چلو، وہ اس کے حسین مکھڑے کو دیکھتے وہی دل جلانے والی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ اس کو دیکھ کر پل بھر میں اعتماد واپس آیا تھا۔ گھر چلو، وہ اس کے حسین مکھڑے کو دیکھتے سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ نہیں جاؤں گی میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ ایک دم سے آنسو اس کے گالوں پہ پھیلے تھے۔ وہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ گھر چلو، دونوں ایک دوسرے سے کریں گے، پھر مل بیٹھ کر ڈیسائیڈ کریں گے کس کی نفرت میں شدت زیادہ ہے۔ وہ معنی خیزی سے کہتا اس کے چھکے چھڑا گیا تھا۔ اس کا خون سارا سمٹ کر اس کے چہرے پہ آیا تھا۔ اسے ایسے توقع نہیں رکھ سکتی تھی، پر وہ اس معصوم آج تک نہیں سمجھ سکی کہ وہ یہ عجیب انسان ہر کسی کے توقعات سے بڑھ کر ہے۔ اور سرخ چہرہ لیے لب کاٹنے لگی تھی۔ قسم سے ایسے ہی چھوڑ دو، اس طرح ظلم نہ کرو، نہیں گریں گے لب۔ آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے؟ وہ گھبرا کر بولی تھی۔ جب سے تم چھوڑ کر آئی ہو مر گئی ہے اور دفناؤ گی تم مجھے، میں کلر نہیں ہوں۔ وہ فق پڑتے رنگ کے ساتھ بولی، جبکہ اس کے دلکش منموہنے سے چہرے کا یہ روپ دیکھ کر اسے بے ساختہ آنے والا قہقہا گلے میں گھونٹا تھا۔ چلو شاباش، جلدی آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے تنہائیوں میں مبتلا کر کے خود یہاں آ کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ اپنی ڈارک براؤن آنکھوں سے اس کا معائنہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور نہ ہی میں آپ جیسی دوگل انسان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتی پورے اعتماد سے بولی تھی۔ آپ کے ساتھ جانے سے بہتر ہے میں زہر کھا لوں گی۔ اس شخص کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر اس کا چہرہ غم و غصے کی زیادتی سے لال ہوا تھا۔ یعنی وہ اس سے جدا ہو کر خوش تھا؟ کیوں؟ اس کی کوئی وجہ؟ وہ اس کا تپا چہرہ دیکھ کر ہنوز مسکراتا ہوا بولا، وہ آپ سے نفرت کرتی ہوں، اس سے بڑی وجہ اور کیا ہوگی؟ وہ نگاہیں جھکائے تلخی سے بولی، اس نفرت کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر کوستا ہوا بولا، نفرت کی وجہ آپ کو پتہ ہوگی، کیونکہ آپ نے خود مجھے یہ نفرت کرنے پر مجبور کیا۔ مجھے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ آپ جب میرے قریب آتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے میں وہ کہتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی۔ کتنی؟ بولو نہ، رک کیوں گئی؟ وہ اس کو خاموش دیکھتے بولا کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ وہ اس کے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر لال چہرہ لیے ایک سانس میں کہہ گئی، اور میری نفرتوں کا اندازہ تم سہ نہیں پاؤ گی اشنال بخت۔ میری نفرت کی انتہا تم سے 100 گنا بڑھ کر ہے۔ میں تم سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ اگر اب مجھ سے دور ہونے کے بارے میں سوچا بھی تو خود اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گا تمہاری۔ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھایا۔
حد میں رہیں۔ وہ سہم کر پیچھے ہوئی اور ہلکی سی چیخی جلدی سے دروازہ اس کے منہ پہ مار کر بند کرنے لگی۔ جب وہ اپنا پاؤں دروازے کے درمیان میں رکھ گیا، اگر اپنا تماشا بنوانا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، تمہاری دوست سے مل لیتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ جی نہیں، وہ کالج گئی ہوئی ہے، میں اور آنٹی گھر پر اکیلے ہیں۔ وہ اس کو روکنے کے غرض سے بولی تاکہ وہ اندر نہ آ سکے اور باہر ہی سے کسی طرح بھی اس کو بھیج دے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، میں خود آنٹی سے مل لیتا ہوں، گپ شپ بھی ہو جائے گی اور ان کا شکریہ بھی ادا کر دوں گا۔ آنٹی ابھی سو رہی ہیں، اس نے پھر سے جان چھڑائی۔ چلو تب تک میں ویٹ کر لیتا ہوں۔ وہ ہاتھ باندھے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر شان بے نیازی سے کھڑا ہو گیا۔ جب میں آپ کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتی تو آپ مجھے فورس کیوں کر رہے ہیں جب میری مرضی ہی نہیں؟ وہ ہرنی جیسی آنکھیں نکال کر بولی۔ میں اٹھا کر لے جاؤں گا، تمہاری مرضی کی ایسی کی تیسی۔ وہ غصے میں آیا تھا۔ جلدی اور شاباش، جب نہیں جانا آپ کے ساتھ تو کیوں پریشان کر رہے ہیں مجھے؟ وہ اب کے زور سے دروازہ بند کرنے لگی۔ اس رات والی ضد بھول گئی جس کی وجہ سے یہاں آ کے چھپی ہو؟ اب کے بعد سختی سے بولا۔ پچھلی والی نرمی غائب تھی جبکہ وہ بھاگ کر اندر چلی گئی۔ روشنال ایسے ہی کھڑا ہو گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ خاموش چہرہ لیے آئی تھی۔ چلو، وہ اس کے ساتھ لیے چلنے لگا۔ چلو بیٹھو گاڑی کے پاس۔ اس کی آنکھوں کو ویرانی کو دیکھتا وہ سنجیدہ سا بولا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ بھی گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ روشنال کو اس کی خاموشی کھٹکنے لگی تھی۔ اسے اس خاموشی اور اس کے پتھریلے تاثرات سے کچھ اور ہی محسوس ہو رہا تھا۔ عورت کی خاموشی کو سمجھو، اگر وہ خاموش ہو جائے سمجھو بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اور اس کی ایک دم سے خاموشی، اس کی خالی آنکھیں دیکھ کر روشنال کا دل کیا اسے جھنجھوڑ کر بلوائے، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ڈرائیو کرتا رہا۔ جب اس کی ویران نگاہیں باہر خلاؤں میں تھیں، اسے گھر ڈراپ کر کے وہ چلا گیا تھا۔ آغا جان، اگر آپ اس منحوس سے ملنے گئے تو میں منال کو لے کر اس گھر سے نکل جاؤں گی۔ سمینا بیگم کو جب سے اس بات کا پتہ چلا تھا وہ تب سے جاہو جلال میں تھی۔ منال تو تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، اگر جانا چاہتی ہو اکیلی چلی جاؤ۔ جب 18 سال کی بچی اس گھر سے نکلی تھی اس وقت اس معصوم کی کسی نے پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی، ترستی رہی سب کی محبت کے لیے۔ اس وقت میں بھی بے حس بنا رہا، دیر سے ہی سہی، اب وقت نے میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی۔ جتنا میں نے تمہارا احساس کیا اتنا میں نے کسی بھی رشتے کا نہیں کیا۔ اگر کرتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ میں بس اپنی کی گئی زیادتیوں کا ازالہ اس معصوم بچی سے کراؤں گا جو میرے کبیر کی نشانی ہے۔ اس کے باپ کا گھر تو ہے، آج روشنال کو فون کرتا ہوں، کبیر والا گھر اس کے نام کر دے۔ وہ اونچی آواز میں بولا۔ آغا جان، وہ گھر میرے شوہر کا ہے، ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں یا اس لڑکی کو مار دوں گی یا خود کو۔ وہ یہ بات سنتے غصے سے آگ بگولا ہو گئی تھی۔ میری پوتی کے تم نزدیک بھی آئی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس پر آنے والی ہر بری نظر کاٹ کر پھینک دوں گا۔ میں تمہاری وجہ سے پہلے کتنا نقصان اٹھایا، کاش اتنے بڑے نقصان کا پتہ ہوتا تو میں تمہاری طرفداری بالکل نہ کرتا۔ میں نے تمہارے کہنے پر روشنال کے ساتھ زبردستی کی کہ وہ اشنال کو اس گھر اس صورت میں ہی رکھ سکتا ہے کہ اگر وہ منال سے منگنی کر لے۔ وہ اس کی بات سن کر پہلے تو شوق ہوئے۔ بیٹے کی موت تو وہ سہ گئے تھے، لیکن پوتی کی موت اس سوچ نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ وہ کب سے بے قرار تھے کہ اس کو سینے سے لگائیں، اس کو گھر لے آئیں، لیکن وہ آئے گی کہ وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ پر آغا جان، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ وہ گھر منال کے نام ہوگا، منال بھی تو کبیر کی بیٹی ہے۔ پر مما، مجھے اور اشنال کو گھر نہیں چاہیے، ہمیں اس گھر میں بستے رشتے چاہیے، بغیر کسی غرض کے۔ ایسا گھر چاہیے جہاں خوشیاں ہوں، پیار ہو، محبت ہو، خلوص ہو، اتفاق ہو، جہاں اتحاد کی فضا ہو، نفرتیں نہ ہوں، عداوتوں کا ڈیرا نہ ہو۔ تم ادھر ہی رکو، میں آ رہا ہوں۔ عرفان درانی نے کرمو کو روکنے کا بولا اور خود چلا گیا تھا۔ کرمو کب سے انتظار کر رہا تھا، لیکن 2 گھنٹے سے اوپر ہو گئے تھے، عرفان درانی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ یہ ریڈ لائٹ علاقہ تھا۔ کرمو کو گڑبڑ لگی۔
تھی، یہ دوسری بار وہ اسے اس ٹائم پہ چھوڑنے آیا تھا، کیونکہ اس نے جس ٹائم بھی اس کو ڈراپ کیا تھا رات کے اندھیرے میں، وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ 3 دن ساتھ اس کے آتا جاتا، لیکن آج اسے گڑبڑ محسوس ہوئی۔ وہ ایسے ہی کھڑا رہا تھا۔ جب اسے چیخنے کی آواز سنائی دی، وہ پہلے تو آگے پیچھے دیکھتا رہا، لیکن جب اپنے رائٹ سائڈ پر نظر پڑی تو ایک بلڈنگ کے قریب کچھ لوگ ایک 15-16 سال کی بچی کو گاڑی سے کھینچ کر باہر نکال رہے تھے۔ اس کی زمین و آسمان بل کھا کر رہ گئے، یہ دیکھ کر کہ اس نے اپنے کرتے کی میلی پاکٹ سے فون نکالا اور ملایا تھا۔ السلام علیکم، آ جاؤ، میں تم لوگوں کو ایک ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں۔ کیمرہ وغیرہ لانے کی ضرورت نہیں، پولیس کو بھی انوالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر کوئی ارینجمنٹ کر سکتے ہو تو جلدی کرنا۔ وہ جلدی کال ڈسکنیکٹ کر کے فون اپنے پاکٹس میں رکھا تھا اور اپنے بیگ میں ایک پسٹل نکال کر اپنے بیگ سے بلیک کلر کی ہوڈی نکال لی تھی، اور وہ پہنتا ہوا نکل کر اس بنگلے کے قریب آیا تھا۔ اس روشن محل میں بہت سارا شور و غل کی آوازیں آ رہی تھیں، باہر گارڈ کھڑے تھے۔ اتنی سیکیورٹی دیکھتا وہ چکر کاٹ کر اس محل نما گھر کے پچھلے حصے میں آیا تھا۔ اس لڑکی کی چیخوں کی آواز مسلسل اونچی آ رہی تھی۔ وہ اس محل کی اونچائی دیکھنے لگا، جو کہ بہت بڑی تھی۔ ابھی ان لوگوں کو آنے میں بھی کافی وقت تھا۔ وہ وقت کی دیری کیے بغیر اس بلڈنگ کے اندر آیا اور پیچھے سے چڑھتا ہوا چھت پر آیا تھا۔ اس کا ارادہ وہاں کی کھڑکیوں کو توڑ کر اندر جانے کا تھا۔ حسنال بامشکل چڑھنے لگا۔ بلڈنگ کافی اونچی تھی، اس کا پاؤں رپٹا اور وہ نیچے گر گیا۔ اونچائی تو اتنی اونچی نہیں تھی، لیکن اس کے پاؤں سے درد نکلا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر اپنے پاؤں کی مالش کرتا، پھر چڑھا۔ اب کی بار وہ چڑھنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ کھڑکی کے پاس پہنچا، ادھر ادھر لٹکا کر زوردار مکہ مارا، جس سے کھڑکی ٹوٹ گئی۔ کچھ سے اس کے ہاتھ پہ 2-3 لگے تھے، لیکن لڑکی کی عزت سے بڑھ کر کیا تھا۔ وہ اس روم سے نکلا جہاں 8-10 عورتیں جھول رہی تھیں، جن کو شاید نشے آور ادویات وغیرہ دی گئی تھیں۔ اس کی نگاہوں میں غصہ آیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر جاتا ہی کہ اس پر 2 بندوں نے پسٹل رکھا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی خاموش تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب کسی کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ اسے گھر ڈراپ کر کے آفس چلا گیا تھا۔ اشنال جب سے آئی تھی خاموش تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب کسی کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ اسے گھر ڈراپ کر کے آفس چلا گیا، اب تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ کچن بہت گندا تھا، اس نے صفائی کی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب کسی کو معاف نہیں کرے گی، سب کو سبق سکھائے گی، ہر ذات، ہر احساس، ہر دکھ وہ سب سے اپنی تنہائیوں کا بدلہ لے گی۔ اب وہ کسی کا خیال نہیں کرے گی۔ بہت جی لی تھی اس نے اوروں کی زندگی، جس درد سے وہ خود گزری تھی۔ اس درد جب تک کسی اور کو روشناس نہیں کرا دے گی، اب تک اس کو سکون نہیں ملے گا۔ وہ گھر آیا تو فریش ہوا، اسے سخت بھوک لگی تھی۔ وہ کچھ کھانے کا ارادہ کر رہا تھا، اسے پتہ لگا وہ سو چکی ہے، اس لیے تنگ کرنے کا ارادہ نہیں کیا اور کچن میں چلا گیا۔ اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ کچن سے نکل کر وہ روم میں آیا تھا۔ کھانا نہیں بنایا آج؟ وہ کمرے میں آ کر بولا، جو اپنے اوپر کمفرٹر لیے لیٹی تھی۔ کمفرٹ بھی اس کے اوپر بے ترتیب سا پڑا تھا۔ وہ خود سوئی ہوئی تھی۔ آتشی آرنج کلر کا سوٹ، ہم رنگ دوپٹہ، نماز اسٹائل میں لپیٹے، اس کی شعاعیں لپیٹے رنگ و روپ اور جکڑ لینے والی جاذبیت میں وہ اس کی نگاہوں میں ستائش اتار گئی تھی۔ وہ اس کے اوپر کمفرٹ صحیح کرنے لگا۔ سوئی ہوئی اشنال اس کو اپنے اوپر کمفرٹ کرواتے دیکھ کر جاگ تو گئی تھی، لیکن آنکھیں نہ کھولی۔ وہ بے حس و حرکت ہو کر لیٹ گئی تھی۔ وہ اس پر کمفرٹ سیٹ کرتا ادھر ہی چیئر پہ بیٹھ گیا۔ اشنال نے نیم وا کر کے آنکھیں دیکھیں۔ وہ فون پہ لگا ہوا تھا۔ وہ تنگ اٹھی۔ اسے انتہائی برا لگ رہا تھا کہ یہ شخص اس کے روم میں اس وقت کیا کر رہا ہے۔ وہ زچ ہو کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگ پڑا، جو ایک دم سے اٹھی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ آپ اس وقت میرے روم میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ آج کھانا نہیں بنایا ہوا؟ وہ اس کی بات کو اگنور کرتا اس کا تپا تپا چہرہ دیکھ کر نرمی سے بولا تھا۔
تو میں کیا کروں، وہ کاٹ کھانے کے والے انداز میں بولی۔ تو کھانا بناؤ نا۔ وہ اس کے اتنے زیادہ اعتماد کو دیکھ کر پہلے تو شوق ہوا، پھر اپنے لہجے پر قابو پاتا بولا، میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں۔ وہ تلخ و تیز لہجے میں بولی۔ بیوی تو ہونا۔ اس کے سرخ چہرے پہ نظریں گاڑتے ہوئے وہ دھیمی مسکان لیے بولا تھا، آپ نے سمجھا تھا؟ روح پر چوٹ لگانے سے پہلے وہ پچھلی باتوں کو اسے یاد دلاتے ہوئے بولی۔ اشنال پلیز بھول جاؤ ان باتوں کو۔ اس کو ایک دم سے پرانی یاد دلاتے وہ ٹوک گیا۔ واہ، کتنی آسانی سے آپ نے کہہ دیا کہ بھول جاؤ۔ آپ بھولے تھے جب دیوار پہ کیل ٹھوک کر نکالی جائے تو نشان تو اس بے جان شے پر ہی رہ جاتا ہے۔ میں تو پھر جیتی جاگتی انسان ہوں۔ وہ تلخ لہجے کے لیے رکی، پھر بولنا شروع ہو گئی تھی۔ میں آپ کے سامنے منتیں کرتی رہی، سب کو لگتا تھا میں قصوروار ہوں۔ آپ کی زندگی میں نے برباد کی ہے، منال کی، حسنال کی۔ آغا جان نے کبھی پیار سے گلے نہیں لگایا، صرف اور صرف میری وجہ، صرف اس وجہ سے کیونکہ میری ماں اس خاندان کی نہیں تھی۔ چھوٹی امی بچپن سے کام کرواتی رہتی، نفرت کرتی رہیں، مجھے منحوس کہتی رہیں، مجھے سب سے صرف اور صرف اس لیے دھتکارا کہ میرے باپ نے میری ماں سے پسند کی شادی کیوں کی۔ ایک بڑی امی اور تایا ابو نے پیار کیا، لیکن میرے حق وہ بھی نہیں بولے۔ سب نے میری امید کو، میرے بھروسے کو توڑا۔ میں نے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی جواب نہیں مانگا۔ آپ کو لگا تھا ستم صرف آپ کے ساتھ ہوا ہے، مجھے لگا تھا آپ دنیا کے آخری انسان ہوں گے تب میری بات سنیں گے، لیکن اس رات آپ میری بات تو کیا میرے بھروسے کو بھی توڑ گئے تھے۔ سب نے میری نہیں سنی، اس کے بعد صرف آپ ہی تھے۔ آپ کو تو میں فرشتہ سمجھتی تھی، لیکن جس پر میرا بھروسہ تھا ان سب نے مجھے منہ کے بل گرایا۔ آپ تو میرے سپرمین تھے نا۔ آپ نے بھی مجھے اس رات توڑ دیا۔ سب سے زیادہ آپ نے میرا اعتماد توڑا تھا۔ میرے خسارے میں سب سے زیادہ ہاتھ آپ کا تھا۔ مجھے آپ سے امید نہیں تھی۔ آپ نے مجھے اس رات میری ذات کو گالی بنا دیا۔ وہ بولتے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ ایسے رو تو مت۔ اس کو ایک دم سے ہچکیوں سے روتے وہ چیئر سے اٹھتا اس کے پاس آیا، اسے حصار میں لیا تھا۔ وہ جو پہلے اس کے رونے سے خوش ہوتا تھا، آج اس کے آنسو اس کے دل پہ گرے تھے۔ اس کو سر سہلاتا، اس کے ماتھے پہ لمس دیا تھا، اس کو ایسے اپنے ساتھ لگایا جیسے ان کے درمیان کوئی شکوہ نہ ہو۔ سپرمین، آپ نے میرا اعتماد توڑ دیا۔ آپ نے مجھ سے میرا سپرمین چھین لیا تھا۔ مجھے آپ پر غرور تھا، آپ پر فخر تھا۔ آپ نے میرا اس رات غرور توڑ دیا، لیکن آپ نے میرا اعتماد توڑ دیا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی اتنے درد اندر چھپائے بیٹھی تھی، اس کا دل پاش پاش ہوا تھا اور اس کے شکووں پر۔ پلیز رو مت، میں تمہیں یقین دلاؤں گا، میں تمہیں تمہارا سپرمین اور تمہارا یقین واپس لوٹاؤں گا۔ وہ اس کا منہ سامنے کر کے اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا اس کی پیشانی پہ لب رکھتے بولا، یقین جب ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو واپس نہیں جڑتے روشنال صاحب، اور اب مجھے یقین چاہیے بھی نہیں۔ وہ یہ کہتی اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتی، اسے پیچھے کو دھکا دیتی بیڈ سے اترتی چلی گئی اور اس کو بے حس و حرکت چھوڑ کر چلی گئی۔ حسنال اپنے سامنے ان گینڈے نما بندوں کو دیکھ کر پہلے تو گھبرا گیا تھا، لیکن اپنے سامنے ان بندوں کو دیکھ کر اسے روشنال کی بات یاد آئی تھی کہ ہر چیز ہنسی مذاق سے نہیں سلجھتی، کچھ چیزیں مکوں ٹھڈوں سے بھی سلجھتی ہیں۔ اس ہٹلر نما کو دیکھ کر پہلے تو اس نے اپنی سانس روک لی تھی، کیونکہ انہیں دیکھ کر اسے ایسا لگا کہ وہ دو سانڈے نما انسان لوہے کے بنے ہوئے ہیں۔ پہلے خاموش سا کھڑا ان کو دیکھتا رہا اور اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسے ایسا لگا کہ وہ کوئی روبوٹ ہو جو اپنے احساسات سے عاری ہوں۔ ان کی طرف ایک مرتبہ پھر دیکھ کر پہلے تو خود کو کمپوز کیا، پھر اس کے چہرے پہ مخصوص مسکراہٹ آئی۔ انکل، آپ اتنے کمزور ہیں، یار کچھ کھا پی لیا کریں اور باداموں کا استعمال باقاعدگی سے کیا کریں، ورنہ لوگ آپ جیسے عقل مندوں کو پیروں تلے رون گئے، کیونکہ آپ کے پاس دماغ کی کمی لگ رہی ہے مجھے۔ تیزی سے یہ کہہ کر اپنی جیب سے ایک لیکوڈ ٹائپ زہریلا مادہ نکالا اور ان کے منہ پہ اسپرے کیا جیسے وہ کیڑے ہوں اور 1 منٹ میں ہی مر جائیں۔ ان کے ہاتھ سے پسٹل گرے، وہ پسٹل اٹھا کر اس نے اپنی پاکٹ میں رکھے۔ ان کی چیخیں باہر سے
آتے ہوئے گانوں کی آوازوں میں دب گئی تھی۔ باہر کوئی بھی سن نہیں پا رہا تھا۔ اپنی جیب سے رومال نکال کر ان کو سکھا دیا تھا جس سے وہ اب بے ہوش ہو گئے تھے۔ ان کو زوردار ٹھوکر مار کر مین ہال کی طرف نکلتا چلا گیا تھا۔ باہر نکلا تو ہر طرف گانے لگے ہوئے تھے۔ وہ بچی جو کچھ دیر پہلے لائی گئی تھی وہ بیچاری نیم بھرانا تھی۔ اس کو ڈرگس کے ٹیکے لگائے جا رہے تھے۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس معصوم سی بچی کو وہ درندے نوچنے کو تیار بیٹھے تھے۔ چھوڑو مجھے، میرے بابا تمہیں مار ڈالیں گے، وہ لڑکی منتیں کر رہی تھی، لیکن اس درندے نے اسے اپنی طرف گھسیٹا۔ عرفان درانی صوفے پر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا خون کھول گیا۔ باہر سے گاڑیوں کے سائرن سن کر عرفان درانی تو گھبرا کر اٹھا تھا۔ وہ بغیرت بھیڑیے اس سے دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ اس لڑکی کو گھسیٹ کر بیڈ کے نزدیک لائے تھے کہ اسے چھپا سکیں۔ عرفان درانی اس لاؤنج سے باہر نکل چکا تھا۔ گاڑیوں کی آوازیں سن کر عالم موت کا منظر محسوس ہوا تھا۔ ہینڈز اپ! وہ آگے بڑھا جب پولیس اندر آ گئی۔ لمحے کی دیر تھی، سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ بے جان قدموں سے آگے بڑھا تھا۔ اسے ایسا لگا تھا سب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس نے بچی کو بیڈ سے نیچے سے کھینچ کر نکالا اور بیڈ کی چادر اتار کر اس پر ڈالی جو جھول رہی تھی۔ اس مہربان شخص کو دیکھ کر اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا: انکل، انکل، مجھے انصاف۔ بات نامکمل کر کے وہ لڑکی ہوش کھو بیٹھی تھی۔ وہ اسے بازوؤں میں اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ ایک بے رحم آنسو اس کے پلکوں کا بات توڑتا اس بچی کے اوپر گرا تھا اور ہاسپٹل بھاگا تھا۔ اس کی پوری ٹیم اس کی طرف بڑھی تھی۔ یہ بات میڈیا پہ نہیں جانی چاہیے۔ اور اس کو گاڑی میں ڈالتا بھاری گاڑی چلاتا گیا۔ چینل والے اسے دیکھنے لگ پڑے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر اس بات نے سر ہلایا تھا۔ وہ خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ اس مسکراہٹ کے بادشاہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ آج خود کو فنا کر دے۔ وہ اس بچی کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہا تھا۔ جان دی تو اس ہی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہ ہوا۔